اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خلاق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بے شک کانٹے کے علاوہ ہو، یعنی مشکل کے علاوہ ہو۔ تَكُونُ لَكُمْ، جو مشکل کے علاوہ ہے، تَكُونُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے مبارک کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑوں کو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کر دے اللہ حق کو اور باطل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اس کو ناپسند کرتے ہیں مجرم۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ ان آیات کا پس منظر بھی وہی غزوہ بدر ہے، جس کے حوالے سے کئی دنوں سے ہمارا درس جاری ہے۔ گروہ تھے دو، ایک تھا قافلہ جو ابو سفیان کی زیر نگرانی ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ٹوٹل 40 لوگ تھے ابو سفیان سمیت، اور تجارت کا مال تھا، مال و دولت کافی زیادہ تھا۔ اور ایک قافلہ وہ تھا جس کو لشکر ہم کہیں گے، وہ ابو جہل کی زیر قیادت، جو مکہ سے آیا تھا، اور وہاں سے تو ابو جہل نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے جانا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ابو جہل کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ابو جہل جو ہے، احادیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا کہ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے، تجارت والا قافلہ لے کے آ رہا ہے اور مدینہ میں اس پر حملہ ہو سکتا ہے، تو یہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اور اس نے جو ہے زور سے اعلان کیا، چیخا کہ ہمارا قافلہ جو ہے، جو تجارت کا سامان لے کے آ رہا ہے، وہ خطرے میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے سب آؤ۔ تو 950 آدمی وہاں جمع ہوئے، یعنی جن کو لشکر کے لیے، جنگ کے لیے بھرتی کیا گیا، وہ کتنے تھے؟ 950، یعنی 950 یہ وہ تھے جنہوں نے جنگ کرنی تھی، باقی ان کی خدمت کے لیے جو لوگ تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ تو اب جب یہ لوگ تیار ہو گئے تو صبح صبح ان میں ایک بحث چھڑی۔ ان کی جو ہے اہل مکہ کی بنی بکر ایک قافلہ، ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ تو ایک افواہ اڑی کہ اگر ہم سب لوگ مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے مدینہ کی طرف، مکہ جو ہے وہ لڑائی کرنے والوں سے، جو بہادر لوگ ہیں ان سے خالی ہو جائے گا، تو بنی بکر کہیں مکے پہ حملہ نہ کر دیں۔
اور ہمارے مال و اسباب نہ لوٹ جائیں، ہماری خواتین اور بچوں کو نہ نقصان پہنچائیں۔ جب یہ سوچا تو یہ جو جنگ کے لیے جو ابو جہل کے ساتھ تیار ہوئے تھے نا لوگ، سب پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ اب یہاں شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ وہ جو قبیلہ تھا بنو بکر، ان کا جو سردار تھا شیطان، اس کی شکل میں صبح صبح مکہ میں آ گیا تھا۔ شیطان شکل میں کس کی تھا؟ اس سردار کی شکل میں جس قبیلے کے ساتھ ان مکہ والوں کی دشمنی تھی۔ تو صبح صبح یہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے آپ لوگ بڑا عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ رک گئے، خیریت تھی، کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے قبیلے سے خطرہ ہے، ہم وہاں چلے گئے تو پیچھے تم حملہ کر دو گے۔ اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو نا؟ تو سب نے کہا ہم جانتے ہیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم بلکہ حفاظت کریں گے مکہ کی، تم جاؤ۔ تو اب سب نے یہی سمجھا کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، در حقیقت وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو اب جب اس نے گارنٹی دی تو یہ سب لوگ چلے۔ لیکن جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان کو بھی پہلے پتہ چل گیا تھا کہ مدینے میں مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اپنا جو قافلہ تھا اس کا رخ بدلا اور مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے ابو جہل کی طرف پیغام بھیجا کہ تم جس مقصد کے لیے لشکر لے کے جا رہے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، ہم خیریت کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم مکہ میں خیریت کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ بہادر ماؤں کے بیٹے جب قدم بڑھاتے ہیں نا وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اب ہم ایک اور مقصد حاصل کر کے آئیں گے۔ اور اس نے ابو جہل نے ابو سفیان کو دعوت دی کہ تم اور تمہارے ساتھ جو 40 آدمی تھے تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ادھر ملاؤ اور ہمارے ساتھ آؤ، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم مسلمانوں کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں، تو بھی آ جا۔ تو ابو سفیان بھی مکہ میں وہ مال چھوڑ کے، وہ جو 40 لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو لے کے وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک جو ہے آپ کو خلاصہ بتایا۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ بات یہاں سے ہماری چلی تھی۔ تو لشکر تھے دو، ایک تھا قافلہ جو ابو سفیان لے کے جا رہا تھا، اور ایک تھا وہ لشکر جو ابو جہل لے کے آ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کس پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ میں سے، کیونکہ اکثر 9 مسلم تھے، تو صحابہ میں سے اکثریت نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، 8 تلواریں تھیں، 6 زریں تھیں، چند تیر تھے، اور 313 لوگوں کے لیے صرف 70 اونٹ تھا اور 2 گھوڑے تھے۔ یہ لشکر جو ہے بڑا سادہ سا لشکر تھا۔ وہ حنیف جلندری نے کہا تھا نا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ تو حضور نے مشورہ کیا تو اکثر نے یہی کہا کہ ہمیں اس پر جانا چاہیے، اس کی طرف، جبکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے، ابو جہل والے لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ لشکر چلا گیا، ابو سفیان والا جو قافلہ تھا وہ چلا گیا، تو حضور نے کہا کہ ہمیں اس پر حملہ کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس قافلے کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے ایک بڑی پر اثر تقریر کی، خطاب کیا ان لوگوں کے سامنے، حضور کی اجازت سے، حضور کے نظر کرم سے، حضور کی موجودگی میں۔ تو اس سے نا لوگوں کے جذبات ابھر آئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر جو ہے نا حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ اس ابو جہل والے لشکر کے مقابلے میں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ ان آیات میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ
گروہ تو تھے دو، ایک تو وہ تھا جو ابو سفیان لے کے قافلہ جا رہا تھا، ایک وہ تھا جو ابو جہل لے کے مدینے آیا ہوا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا اور کیوں چاہتا تھا، اللہ نے ان آیات میں وہ بیان کیا ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے، اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک پر اللہ تمہیں ضرور فتح دے گا۔ یہ دو جو گروہ ہیں، ایک ابو سفیان والا اور ایک ابو جہل والا، اللہ تمہیں ان میں سے ایک پر ضرور فتح دے گا۔ اور تم کیا چاہتے تھے؟ تم چاہتے تھے کہ ہم اس قافلے کی طرف جائیں جہاں ہمیں مشقت نہ کرنی پڑے، زیادہ مشکلات ہمیں نہ اٹھانی پڑیں، تم تو یہ چاہتے تھے۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حق بھیجا گیا ہے نا، یہ ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا حاضرین محترم، ادھر 1000، کیونکہ 950 پہلے آیا ہوا تھا، 40 وہ مل گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 990، تو 1000 ہو گیا۔ ادھر 1000، ادھر 313، ادھر ہر قسم کے ہتھیار، ادھر کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو دور دور تک یہ بات پھیل گئی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے نا ٹولیوں کی صورت میں جوگ در جوگ آتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک لحاظ سے مسلمان جو ہے نا بالکل پھر جو ہے نا مسلمانوں کا جو ہے نا ایسے سمجھیں اللہ پاک نے ان کو وہ جو فتح عطا فرمائی، اس فتح نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ جہاں مشکل کم ہو ہمیں وہاں جائیں۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ اب حق ثابت ہو جائے۔ مسلمانوں نے بڑے ظلم سہ لیے، اب مسلمان ذرا ابھریں، اللہ یہ چاہتا تھا۔ اور فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ کہ کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ اب بظاہر یہ جڑیں کاٹی کس نے تھی؟ صحابہ نے۔ جڑوں سے مراد کیا ہے؟ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو 70 لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے، 70 سے 72 لوگ، مختلف روایات ہیں، یہ جو مارے گئے تو یہ کفار کے بڑے بڑے سرغنہ تھے۔ آپ سوچیں کہ ابو جہل نے مکہ میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا۔ یہ بدبخت اگر غزوہ بدر کے بعد بھی زندہ رہتا، پتہ نہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتا۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان بدبختوں کی جڑیں کٹ جائیں، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کی جڑیں کاٹ دے۔ حالانکہ وہ جڑیں ظاہری طور پر کس نے کاٹی تھی؟ صحابہ نے، لیکن مدد کس کی تھی؟ اللہ کی۔ چاہت کس کی تھی؟ اور زمین پر یہ صحابہ نمائندے کس کے تھے؟ اللہ کے تھے۔ تو نمائندے کا جو کارنامہ ہوتا ہے در حقیقت وہ آقا کا کارنامہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ چاہتا تھا کہ ان کی جڑیں کاٹ دے، اور پھر آئے محبوب کے صحابہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ دی۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق ثابت ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی جڑیں کٹ جائیں، ان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ یہ سب کچھ کیوں چاہتا تھا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے۔ اللہ یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ حق ثابت ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ تاکہ باطل کو مٹا دے۔ اور غزوہ بدر نے، جیسے میں نے عرض کیا، اسلام کے پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر عرب کے بڑے بڑے قبیلے غزوہ بدر کے بعد آتے اور مسلمان ہو جاتے، اور مدینہ کے وہ یہودی اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن مدینہ کے جو یہودی تھے یہ ایک لحاظ سے سینہ تان کے اس وقت مدینہ میں چلتے تھے، کیونکہ تعداد میں یہ زیادہ تھے، لیکن غزوہ بدر کے بعد یہ لوگ بھی دب گئے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ظاہری طور پہ جو ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں، در حقیقت یہ تو اللہ کا بہت بڑا گروہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا بڑا اثر ہوا، مدینہ شہر میں بھی بڑا اثر ہوا، اور ارد گرد کے ماحول میں بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا تھا تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل مٹ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو مجرم ہیں نا، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو دین کے دشمن لوگ ہیں، مسلمانوں کی ترقی ان کو اچھی لگتی نہیں ہے، مسلمان کی کامیابی ان کو اچھی لگتی
اس لیے ہر دور میں یہ لوگ جو ہے سوچتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کو نقصان دیں، لیکن اللہ پاک نے ہر دور میں اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہر دور میں اسلام کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اسلام کو یہ کامیابی ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔